بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مرزا محمد علی نے اپنے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام کے اندر رمضان شریف میں یہ بات دھڑلے سے بیان کی کہ آپ یعنی شیعہ سنی سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دیں، جواز کا فتویٰ دیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ وہ شخص ہے جو امام بخاری کے رفع دین کی روایت کو لے کر پوری دنیا میں اس نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور رفع دین کو پتہ نہیں کیا کچھ اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ حق باطل میں فرق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ رفع دین ایک فقہی مسئلہ تھا، فروعی مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے رفع دین کے متعلق اتنا محاذ کھڑا کیا۔ مگر افسوس یہ ہے اس امام بخاری کو لے کر انہوں نے اتنا بڑا محاذ کھڑا کیا، ان کی جز رفع دین کو لے کر، ان کی صحیح بخاری کے حدیث لے کر، لیکن یہی امام بخاری خلق و افعال العباد میں یہ کتاب ہے ان کی، اور بیروت سے چھپی ہوئی ہے، دار الکتب العلمیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 11 دیکھیں، ذرا غور کیجئے گا۔ یہ شخص جو ہمیں کہتا ہے شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، ہر کے پیچھے نماز پڑھو، امام بخاری کا فتویٰ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ امام بخاری نے صرف رفع دین کے پوری زندگی میں کلام کیا، اور کوئی کلام نہیں کیا کہ عقیدے کے موضوع پہ ان کو کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی عقیدے کے موضوع پہ کتاب ہے، وہ اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ فرماتے ہیں، ما بالی، مجھے کوئی فکر نہیں، صلیت خلف الجہمی العافدی، یہ آپ کہ اس میں کوئی برائی نہیں سمجھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کسی جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا نصرانی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ صلیت خلف الیہود والنصارى، یعنی آپ یہودی اور نصرانی کے پیچھے نماز پڑھنا اور رافضی یعنی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو برابر سمجھتے تھے۔ اب یہ جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دیں، کیوں بھائی؟ آپ کے گھر کی شریعت ہے۔ آپ جب دنیا کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، خود کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ جو بات کرتے ہیں خوارج کے پیچھے نماز، وہ تو سنداً ضعیف بات ہے۔ اب امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ نہ تو ان پر سلام ہے، ولا یعادون ولا یناکحون ولا یشہدون ولا تؤکل ذبائحہم، نہ تو ان کے پر سلام کیا جائے، ولا یسلم علیہم، نہ ان کی عیادت کی جائے، نہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، نہ ان کے پاس حاضر ہوا جائے، نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے، یعنی ان کے جنازے بھی نہ پڑھے جائیں، ان کا ذبیحہ بھی نہ کھایا جائے۔ یہ امام بخاری اپنی طرف سے نہیں کہا، اس پر حدیثیں ہیں، احادیث میں یہ باتیں ہیں، یہ اس کا سمجھ لے ایک لب لباب ہے، اور بہت سی احادیث اس پر موجود۔ اب اس سے پچھلا قول دیکھیں، آپ نے فرمایا من صلی خلف من یقول القرآن مخلوق اعاد صلاتہ، سلیمان بن داؤد ہاشمی کا قول نقل کرتے ہیں امام بخاری کہ جس نے قرآن کو مخلوق ماننے والے، اور سب کا شیعوں کا مسلمہ نظریہ، اصول کافی میں واضح اس پہ وہ باتیں لکھی ہیں کہ وہ قرآن کو مخلوق جس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا قول کیا، اس کے پیچھے کسی نے نماز پڑھی تو اپنی نماز کا اعادہ کرے۔ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم امام بخاری لکھ رہے ہیں۔ تو لہذا اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ دلائل بھی ذکر کیے ہیں، وہ حدیث بھی ہیں، اور میری ایک ویڈیو میں بد مذہب کے حوالے سے میری ویڈیو ہے، اس میں وہ دلائل موجود ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف رفع دین کا قول کیا پوری زندگی۔ میرا مرزا سے اور اس کے فالوور سے سوال ہے، کیا امام بخاری کا یہ قول نہیں؟ آپ باقی باتوں میں رفع دین میں تو بہت ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کی روایت کو بہت مان ہے، لیکن ان کا یہ عمل بھی ہے، ان کی روایتیں بھی ہیں کہ رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا ایک جیسا ہے، یعنی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کے اقوال الخلال جو سنہ ہے امام ابو بکر خلال کی، اس کے اندر بہت سارے اقوال لکھے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہوں۔ ایک شخص صحابہ کی بے ادبی کرے یا اہل بیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، کس طرح اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جبکہ دیکھیے گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 482، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے۔ اس میں واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا، بے توجہی میں، دانستہ طور پر نہیں، قصدن نہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں، بلکہ بے توجہی میں۔ سنیے گا، قال احمد من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا اما قوما، ایک شخص نے قوم کی امامت کی، فبصق فی القبلۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اس نے قبلے کی طرف تھوکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فرغ لا یصلی لکم، جب وہ فارغ ہوا حضور نے فرمایا یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔
فاراد ابا ذالک یصلی علیہم۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اس نے لوگوں کو نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، لوگوں نے فمنعوہ اخبروہ، منع کر دیا، فاخبروہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ بات سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا نعم میں نے کہا ہے۔ وحسبت انہ قال انک آذیت اللہ ورسولہ، اور راوی کہتے ہیں مجھے گمان یہ ہے حضور نے فرمایا تو نے اللہ رسول کو ایذا دی۔ اور آپ کے اس کے حاشیے میں دیکھیں لکھا ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما، اور جو حدیث طبرانی میں اس کے راوی ہیں صائب بن خلاد، اور وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے جب وہ ساری حدیث بیان کرتے ہیں، نماز عصر تھی، نماز عصر اس نے لوگوں کو پڑھانے کا ارادہ کیا، ظہر کی نماز اس نے پہلے پڑھائی تھی، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے اس کو منع کیا، اس کو یہ بات واشفق الرجل فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انزل فی شیء، یا اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بارے میں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں سرکار نے فرما دیا، اب عرض کی یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟ سرکار نے فرمایا تو نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، اور پھر فرمایا کہ تو نے فَأَذَيْتَ اللَّهَ وَالْمَلَائِكَةَ وَأَنْتَ تَأْمُرُ النَّاسَ، تو لوگوں کو نماز پڑھائے گا، أَنْتَ أَذَيْتَ اللَّهَ وَالْمَلَائِكَةَ، تو اللہ اور فرشتوں کو ایذا دے رہا ہے۔ اب بتائیے جو لوگ وہ باتیں کرتے ہیں صحابہ اہل بیت کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخانہ ہے، اب ان کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھ لیں؟ یہ تو صحیح حدیث ہے، اور یہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 482 بالکل صحیح روایت ہے، اس کی شاہد موجود ہے طبرانی میں، وہ اس سند جید کے ساتھ ہے، تو لہذا بد مذہب کے پیچھے اس وجہ سے ہمارے نزدیک نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مختصراً میں نے کلام کیا، اور بھی کلام ہے لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ لہذا مرزا محمد علی کی یہ اپنی نفسیات ہیں، اور اس کا نفس کے پیچھے نفس کی اتباع ہے کہ جس جگہ دل چاہتا ہے اس کی بات لے لی، باقی چھوڑ دی۔ ہمیں کہہ رہا ہے کہ رافضیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھو، اور امام بخاری ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق جو کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو صرف اپنی مرضی، جس دل چاہے تو رفائی دن کا ڈھڈورا پیٹو، اور جب عقیدے کی آئے تو پھر پتہ جو ہے ہم سب سے فالوور لینے ہیں، سب سے ویو لینے ہیں، سب کی بات کرو۔ اللہ ہمیں ایسی نفس پرستی سے محفوظ